الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے قیامت تک ایک مذہب کو عام کر دیا، ایسا مذہب کہ جس میں امن اور سلامتی کی تعلیم اور امن اور سلامتی کا پیغام اور میسج چھوڑا گیا، اور اس کے ماننے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ فساد کو اور فتنے اور جھگڑوں سے دور رہے اور امن اور سلامتی کی بات کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتخاب ہوا، اور وہ مذہب اسلام ہے، اور فطری اور نیچرلی اعتبار سے بھی مذہب اسلام ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ماؤں کے پیٹوں میں ہمارا جو نقشہ بنایا، ہم کو جو بنایا، اس میں کسی بھی عضو میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ ناک کو جیسی بنانا تھا، کان، آنکھ وغیرہ بالکل صحیح سالم تیار کیا اندھیری کوٹھری میں۔ اسی خدا نے جسم بنانے کے بعد جو مذہب کا انتخاب کیا، جو مذہب دیا، وہ مذہب اسلام ہے۔ اس لیے کہ جو مشین کمپنی بناتی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ کیسے کام کیا جائے گا وہ کمپنی ہی کہے گی۔ اگر اس کے خلاف اس کا استعمال کیا گیا تو وہ گڑبڑ پیدا کرے گی، نقصان دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، بنانے والے نے اس کا چین اور سکون باقی رکھنے کے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کیا تاکہ اس کے ذریعے
آپ دنیاوی زندگی بھی سلامتی کے ساتھ گزار سکو اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن دنیا کے دوسرے مذاہب اور دوسرے طریقوں پر چلنے والوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس روپیے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت اور پیسے ہیں، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، عیش و آرام کے سامان میں کوئی کمی نہیں، لیکن ہماری زندگی بے چینی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے قرآن کریم کا ترجمہ، اس کا مطالعہ شروع کیا، اسلام کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، اور اس کی طرف لوگ بڑھنے لگے۔ تو اسلام دشمن قوموں نے مسلمانوں کو ٹیررسٹ اور آتنکواد ظاہر کیا کہ یہ لوگ صرف لڑنے کا کام کرتے ہیں، لڑائی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اسلام لڑائی ہی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اسلام اور قرآن لڑائی کی تعلیم نہیں دیتا۔ قرآن کریم نے 3 چیزیں بیان کی: عقائد صحیحہ، کہ ہر ایک کے عقائد صحیح ہو، کہ واحد اللہ ایک، پوری کائنات کا بنانے والا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، اعمال صالحہ، کہ آدمی صحیح عمل کرے، جوا، شراب، ایسی باتیں نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اور تیسرے نمبر پر اصلاح معاشرہ، تاکہ دنیا میں امن اور سلامتی باقی رہے۔ اور اصلاح معاشرہ کی تعلیم وہاں تک دی کہ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اگر وہ ستائے گا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، من لا یؤمن، وہ آدمی مومن نہیں ہے کہ جس سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ اسی طرح معاشرہ کی تعلیم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر یہ کام کرے کہ اپنے جو خریدنے والا ہے گاہک، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ تو عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ اور اصلاح معاشرہ کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اور مذہب اسلام نے دی۔ لیکن آج اسلام دشمن قوموں نے اس کے خلاف پروپیگنڈے شروع کیے کہ کسی بھی طرح ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ حالانکہ قتل کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کے بارے میں اسلام نے یوں کہا، حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا قابل نے ان کے چھوٹے بیٹے حضرت آدم کے چھوٹا بیٹا حابیل کو قتل کر دیا۔ تو قتل کرنے کے بعد قرآن کریم میں اس کا ایک واقعہ بیان ہوا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اور جب واقعے کو ذکر کرتے کرتے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی، اور یہ امت مسلمہ تک اور آخری امت تک یہ پیغام پہنچایا، من اجل ذالک، ہم نے قتل کو اس لیے روکا کہ اس سے فساد پھیلتا ہے، اسی وجہ سے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرے تو گویا اس نے پوری انسانیت کا خون کیا، اور اگر کوئی ایک کسی کی جان بچائے تو اس نے گویا پوری انسانیت کی جان کو بچایا۔ یہ حکم قرآن کریم نے دیا ہے۔ بلکہ اسلام نے یہاں تک کہا کہ اسلام قبول کرنے والا آبرو کی حفاظت کرے دوسرے مسلمان کی، اس سے اسلام معاشرے میں خلبلی پیدا ہو جاتی ہے کہ آبرو کی حفاظت، غیبت سے بچیں اور کسی کی عزت پر حملہ نہ کریں۔ اگر کوئی مجلس میں نہیں ہے، اس کی غیبت کی جائے گی تو ایسے وقت میں اس پر کیچڑ اچھالا جائے گا اور وہ بیچارہ بدنام ہوگا، اس سے اسلام نے روکا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے انسانیت اور جانوروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ کسی پر ظلم نہ کریں، بلکہ اگر کوئی مالدار اور کوئی روپیوں والا، کوئی طاقت والا اناج کو ذخیرہ کر کے رکھے
اور لوگوں سے روکے رکھے اور لوگوں کو مہنگائی تک انتظار کرتا رہے اور نہ بیچے تو اس کو حرام قرار دیا ہے کہ یہ کام نہ کرے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن آج اسلام کو الگ الگ طریقے سے بدنام کیا گیا کہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر دو صحابی کے بیچ میں معمولی جھگڑا ہوا، ایک انصاری تھے اور ایک مہاجر تھے۔ تو ایسے وقت میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی یہ بولنے لگا کہ یہ مہاجرین کو ہم نے مدینہ میں جگہ دی، تو ان لوگوں کو، یہ کتے ہیں، ان کو کھلا کھلا کے آپ موٹے کرو، تازے کرو تاکہ یہ لوگ تمہارا مقابلہ کریں۔ یہ جملہ بولا۔ اس کے بعد جب تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو جاتے ہوئے اس نے یوں کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے تو جو باعزت لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر کر دیں گے۔ مطلب کہ ہم لوگ عزت والے ہیں، ہم یہ نبی اور ان کے صحابہ یہ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے واپس کر دیں گے۔ جب تبوک کا موقع پورا ہوا تو عبداللہ منافق کا بیٹا عبداللہ جو صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کو آنے سے روک دیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یوں کہا تھا کہ عزت والے ذلیل لوگوں کو نکالیں گے۔ تو اس نے، عبداللہ منافق نے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا بیٹا مجھے مدینہ میں واپس نہیں آنے دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسے معاف کر دیا کہ آنے دو۔ عبداللہ نے کہا، جو صحابی تھے اس کا نام بھی عبداللہ تھا اور ان کے بیٹے کا نام ان کا بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبداللہ۔ تو عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول، اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہم جب مدینہ واپس آئیں گے تو باعزت لوگ ذلیل لوگوں کو باہر کر دیں گے، لہٰذا ایسے وقت میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ میرا باپ ہے وہ یوں کہے کہ عزت والے نبی ہے، عزت والے صحابہ ہے، ہم لوگ ذلیل ہے، تو میں اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ خیر، اتنے سارے الفاظ استعمال کیے پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، بلکہ اپنے جسم پر لگایا ہوا کرتا اس کے کفن کے لیے جب اس نے مانگا تو دے دیا، یہاں تک کہ قبر میں اترنے کا موقع آیا تو یہ کام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ اسلامی تعلیم کہ قیامت تک کے لیے باقی رہے کہ اسلام فساد کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ انصاف کی تعلیم دیتا ہے، امن اور سلامتی کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ جمہوری ملک ہے اور ہم جنوری کے موقع پر 26 جنوری کو جمہوریت کے نام سے پرجاستاک دن مناتے ہیں، یوم جمہوریہ مناتے ہیں، حالانکہ ہماری جمہوریت جو منعقد ہوئی ہے وہ 26 نومبر 1949 میں اس کو پیش کیا گیا قانون، اور قانون بنا کر کے ہمارے جو قوانین ہے جس کو ہم بندھارن کہتے ہیں اس کو پیش کیا گیا۔ پیش کرنے کے بعد 2 مہینے کے بعد 26 جنوری اس کو نافذ کیا گیا کہ اب یہ جو قوانین تیار ہوئے ہیں اس قوانین کے تحت اسلامی ہندوستان کی حکومت چلے گی۔ اس حکومت میں یہ بھی مد نظر رکھا گیا کہ مذہبی نام پر اس ملک میں کبھی کوئی حکومت نہیں کرے گی، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، مذہبی اعتبار سے اپنے ووٹ تک نہیں مانگے گی۔ یہ پہلی بات نافذ کی گئی۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس ملک میں چاہے کوئی بھی قوم کا ہو اس کے حقوق کو برابر سرابر ادا کیا جائے گا، چاہے وہ اقلیت ہو یا اکثریت، بہومتی میں ہو یا لگھومتی میں، ہر ایک کے حقوق اس کے طور و طریق پر ادا کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جب یمامہ کا سردار ثمامہ ابن عسال یمامہ سے اپنی تلوار میں زہر لگا کر کے کپڑے بدل کر کے جب مدینۃ المنورہ میں داخل ہوا، صحابہ جو پولیس کے شکل میں تھے
जासूसी के एतबार से और खुफिया तरीके पर वो मदीना की हिफाजत करने वाले थे, उन लोगों ने देखा कि एक आदमी अपना ड्रेस बदल कर, अपना लिबास बदल करके मदीना में दाखिल हो रहा है, और उसका इरादा था रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाऊज़ु बिल्लाह कत्ल करने का। सहाबा ने उसको पकड़ लिया, सुमामा इब्न उसाल को पकड़ करके उसको रखा। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह के रसूल, सुमामा जो यमामा का गवर्नर है, वो तलवार में जहर लगा करके आपको मारने के लिए आया है, क्या करें, इसको कत्ल कर दें? हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कत्ल न करें, मैं मिलता हूँ उससे। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए अपने घर से रवाना हुए, सुमामा इब्न उसाल के पास पहुँचे, और वो जो बंधा हुआ था, और वो कैद भी क्या कैद थी, मस्जिद नबवी के जो सुतून थे, उस सुतून पर बांध दिया जाता था कैदी को, वहाँ खड़ा था। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, माशानुका या सुमामा, तेरी क्या हालत है सुमामा? सुमामा कहता है, कैद भी करवाते हो और पूछते हो क्या हालत। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों आया था? कहा कि मैं आपको कत्ल करने के लिए आया था। कहा कि क्या सज़ा है कत्ल की, तू खुद बोल, जासूसी के तरीके पर तू कत्ल करने के लिए आया है। तो उसने कहा, इन तख्तुल, अगर आप कत्ल कर दें, अगर आप कत्ल कर दें तो मैं लायक हूँ कि मुझे कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि जो कत्ल करने के लिए आवे तो उसकी सज़ा कत्ल ही है। आप कत्ल कर दें तो कोई आपको गुनहगार नहीं कहेगा, चाहे तो आप कत्ल कर दें, और अगर आप माफ़ कर दें, व इन तनइम अला शाकिर, और अगर आप माफ़ कर दें मुझे आप, तो आपका एहसान रहेगा, मेरे बाल बच्चे घर पर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी, चले गए। फिर दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पूछते हैं, मा शानुका या सुमामा, सुमामा क्या हालत? कहा कि बस वही कि बस यहाँ पर मैं हूँ, अगर आप माफ़ कर दें तो आपका एहसान होगा, कत्ल कर दें तो मैं इस बात का लायक हूँ। सहाबा से पूछते हैं, इसको खाना खिलाया? कहा कि हम भूखे रहते अल्लाह के रसूल, हम इसको खाना खिलाते हैं, इसकी मुकम्मल देखभाल करते हैं, पेशाब के लिए उसको छोड़ देते, तकाज़े के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, और हम इसको सामने अलग अलग जगह पर इसकी कैद करके रहते हैं, और उसको अपनी कज़ा हाजत से पूरा करने के बाद उसको बांध देते हैं। तीसरे दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आकर के पूछा, सुमामा क्या बात? कहा कि अगर आप कत्ल कर दें तो मैं लायक हूँ, और अगर माफ़ कर दे तो आपका एहसान होगा। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी एक शर्त मान ले, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। कहा कि क्या शर्त है? अगर आप चाहें तो माल ला दूँ, मैं यमामा का सरदार हूँ, अभी हुक्म करूँगा सारा माल यमामा से यहाँ आ जाएगा, क्या चाहिए? सोना चांदी रुपये पैसे दौलत क्या चाहिए? हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तू जब भी मैं बात करता हूँ तो चेहरा फिराकर तू मुझसे बात करता है, चेहरा फिराकर तू मुझे जवाब देता है, सुमामा तो मेरी आंखों में आंखें डाल करके बात कर ले, बस इतना कर ले, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। अगर मुझे फांसी की सज़ा हो जाए और मुझे यूं कहा जाए कि खाली आंखों में आंखें डाल करके बात कर ले, कौन नहीं करेगा? तो वो क्या कहता है, सुमामा यहूदियों का सरदार, यहूदी है, यमामा का सरदार है, तो वो कहता है कि क्या बात करते हो, आपसे ज़्यादा बुरा चेहरा मैंने किसी का नहीं देखा, मैं नहीं देखूंगा, जा। सहाबा गुस्से में आ गए, उमर फरफराने लगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, जल्दी नहीं, इसके बाल बच्चे हैं, क्योंकि वो हकीम है, बड़ा है, सरदार है, तकब्बुर है उसके अंदर, छोड़ दो अभी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चल मेरा चेहरा नहीं देखता, छोड़ दे, मेरा मदीना देख ले, मदीना की गलियों में घूम ले तू, जा, और मदीना में कितना सुकून है, जा तू देख ले, उसके बाद बस इतना कर ले, तुझे माफ़ी। कहा कि तेरे मदीने से ज़्यादा बुरा शहर मैंने कोई नहीं देखा। कितना गुस्सा आ सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई हरज नहीं, जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, जा, चला जा।
جا رہا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک اس کو الوداع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ثمامہ کو، اور کہہ رہے ہیں صحابی کو کہ مدینہ کی بارڈر کراس کروا دینا، وہاں تک حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، تاکہ اس کو کوئی قتل نہ کر دیں، مدینہ کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہو جائے گا، لیکن مدینہ تک اس کی حد تک حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ صحابی جا رہے ہیں چھوڑنے کے لیے، ثمامہ جلدی جلدی چل رہا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کرنے کے لیے دروازے تک پہنچے، اس نے جب پیچھے دیکھا ثمامہ نے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، جا رہا ہے، جلدی جلدی جا رہا ہے، لیکن اس کا دل پیچھے کی طرف مڑ رہا ہے۔ نزدیک گیا، ایک کنواں تھا، وہاں اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد واپس آیا، اللہ کے رسول میں آزاد ہو گیا لیکن آپ کا غلام ہو گیا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں غسل کر کے آیا ہوں، آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کے سامنے پیش کیا۔ لیکن جہاں جمہوری ملک ہے، جب 26 جنوری کو جمہوریت کے نام سے اس ملک میں آزادی کے جھنڈے کو لہرایا جا رہا ہے، ایسے وقت میں کس بنیاد پر ہم اس جھنڈے کو سلامی پیش کریں؟ حالانکہ یہ جھنڈا اس بات کی توہین ہوگی اگر اس کو غلط طریقے پر استعمال کیا جائے۔ تو یہ تعلیم اسلام نے دی، اور اسی تعلیم کو پروپیگنڈے کے ذریعے ٹیررسٹ کی تعلیم کہا جا رہا ہے، اور جس تعلیم میں اقلیت اور لگومتی کی جو قوم ہے، چاہے مسلمان ہو یا کوئی اور طبقہ ہو، ان کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں ایسی قوم کے ساتھ ان کو ٹیررسٹ کہا گیا، اور کہتے ہیں کہ ہم انصاف کے ساتھ حکومتوں کو چلا رہا ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، ہر جگہ پر یہی پروپیگنڈے عائد ہے۔ حالانکہ کسی بھی حکومت کی کامیابی کے لیے 4 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ انتخاب، یہ ہمارے ملک میں ہے کہ انتخاب کے ذریعے کسی کو متعین کیا جائے، یہ ایک کھمبا ہے، ایک ستون ہے انتخاب، اور یہ ہو رہا ہے۔ اور کیسے انتخاب ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ اللہ جانے، تاکہ لوگ وہ آدمی کا انتخاب کرے جو قوم کا کام کر سکے، قوم کے لیے انصاف کا کام کر سکیں، قوم کے حقوق کو ضائع نہ کریں، یہ انتخابی بات۔ دوسرے نمبر پر طرز حکمرانی، کہ حکمرانی کا طرز کیسا ہونا چاہیے، حکومت کیسے ہونی چاہیے، غریب، مالدار، امیر، سب اسی طریقے پر۔ تیسرے نمبر پر کہا عدلیہ اور انصاف، انصاف کے ساتھ چاہے کسی بھی قوم کا ہو، یہ انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے مارے تھے عمرو ابن عاص کے بیٹے کو کہ تو نے کیوں اس آدمی کے غریب کے بچے کے اوپر تو نے کوڑے برسائے، لمبا واقعہ ہے وہ مصر کا، چھوڑیں۔ تو یہ تیسری چیز انصاف کو مد نظر رکھیں۔ اور چوتھے نمبر پر میڈیا، میڈیا یہ چوتھی آنکھ ہے اس ملک کے، کسی بھی ملک میں یہ 4 ستون جب قائم برابر رہیں گے، لیکن میڈیا کیا کرتی ہیں وہ ہم ناواقف اس سے نہیں ہیں۔ تو یہ 4 چیزوں نے جمہوریت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو جمہوریت سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ جمہوریت ہے کیا، مسلمان کس طریقے پر رہتے ہیں۔ تو اس جمہوری ملک میں ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ خیر، ان تمام باتوں کو اسلامی تعلیم کے نظریے سے ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ ہم اتنے ناواقف ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس ملک کا آئین کیا ہے، اس ملک کے قوانین کیا ہے، آزادی کس کو کہتے ہیں، جمہوریت کس کو کہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کی واقفیت مسلمانوں کو بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں اسلامی طرز پر ان باتوں کو پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک چیز یہ ہے کہ جب ہمارا خطبہ شروع ہوتا ہے تو نوجوان طبقہ باہر باتیں کرتا رہتا ہے، مناسب نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بچہ بھی بات کرے تو اس کو روکنے کا حکم نہیں ہے، اس کو اشارے سے روک دیں۔ علماء نے اس قدر تو کہا ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ شور شگابہ ہو رہا ہے تو اس کو روک دیں، لیکن نوجوان طبقہ جو سمجھا ہوا ہے وہ باتیں کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ صفوں میں بیٹھ جائیں، صفیں مکمل کر لیں، یہ مناسب ہے، تاکہ پیچھے آنے والے لوگ کھڑے بھی نہ رہیں۔ صفیں تیار ہو جائے گی، خطبہ شروع ہوگا، نماز شروع ہو جائے گی۔ تو اتنی تاکید لازمی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم سستی کے ساتھ آئے اور بیٹھے رہیں خطبے میں۔
یہ مناسب نہیں ہے۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی صفیں مکمل کر لیں اور جب تک اندر جگہ رہیں باہر بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، اور ہم ابراہیم بھائی لیڈر کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے، کیونکہ بارش کے موسم میں جب یہاں ہم آتے تھے تو پانی بھر جاتا تھا، جس کی وجہ سے مصلیوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو انہوں نے اس کام کو انجام دیا کہ پوری سوسائٹی میں بلاک کا سلسلہ چالو کیا، وہاں سے لے کر جنرل راستہ ہے پورا، تو انہوں نے یہ کام کیا تاکہ گندے پانی کی وجہ سے مصلیوں کو مسجد میں جانے کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمت کو بے حد قبول فرمائے۔